والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى الله آلك واصحابك يا حبيب الله وعلى آله وصحبه يا آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں؟ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یعنی انسان جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو تو فرمایا ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ترک کی ہوں، مثلا نماز قضا کی، رمضان کے روزے نہ رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی، حج فرض ہونے کے بعد بھی ادا نہ کیا ہو، تو ان سب کی توبہ یہ ہے کہ نمازوں کی قضا کرے، زکوٰۃ اپنی ادا کرے، حج کرے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ یعنی حقوق اللہ کی توبہ یہ ہے، نمازیں قضا کرنی ہے، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی، گانے باجے وغیرہ سننا، ان سب کی توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ یہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ ان حقوق کا تعلق صرف فرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدوری کی اجرت وغیرہ۔ یعنی توبہ کی جو ہے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تھا، جس کی ساتھ ساتھ قضا بھی کرنی تھی۔ دوسری وہ ہے جن کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارنا، گالی وغیرہ دینا یا غیبت کرنا، اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی ہو تو اس سے بھی معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو گالی دی ہے تو اب اس سے معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہے۔ اسی طرح تیسری توبہ یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق فرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، مثلا کسی کا مال چرایا، لوٹا، یا کسی سے رشوت لی یا سود وغیرہ لیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جس کا مال وغیرہ چرایا ہے اس کو واپس کرنا بھی یہ ضروری ہے۔ پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کر لے، اور دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ یہاں توبہ کی مقبولیت سے متعلق ایک ایمان افروز حکایت سنیے۔ چنانچہ توبہ سے پہلے حضرت قطبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتنہ انگیز اور شراب نوشی کی داستان مشہور تھی۔ ایک دن آپ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آئے، اور اس وقت حضرت حسن بصری صاحب الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ دن ابھی نہیں آیا، وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں؟ اس کی تفسیر حضرت حسن بصری بیان کر رہے تھے۔ آپ ان کی اس آیت کی ایسی تشریح کی آپ نے کہ لوگ رونے لگے۔ اسی دوران ایک نوجوان مجلس میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ حسن بصری نے فرمایا، ہاں، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آئے تو حضرت حسن بصری نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے
کہ اے اللہ کے نافرمانوں جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے، نافرمانوں کے لیے پرسوش جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ کی سخت ناراضی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ اور رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو دھن رکھ دیا، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ حضرت حسن بصری نے کہا ہاں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور آپ نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا آپ کی یہ تھی کہ یا اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا تو مجھے ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش یعنی بھولوں نہ اور اس کو یاد رکھوں۔ دوسری دعا آپ کی یہ تھی کہ اللہ تو مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات سن کر سخت سے سخت دل بھی موم یعنی نرم ہو جائے۔ تیسری دعا آپ کی تھی کہ اللہ مجھے رزق حلال وہاں سے عطا کر جہاں سے میرا تصور بھی نہ ہو۔ یہ 3 دعائیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور آپ نے سچی توبہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ ان کا حافظہ، فہم و فراست بڑھ گئی۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں پیش کی جاتی۔ کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے، کون رکھ کر جاتا ہے۔ حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی کی ساری زندگی ایسے ہی گزری۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح فضیل بن عیاض، حضرت بشر حافی، دیگر اولیاء کرام، جنید بغدادی کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو یہ لوگ توبہ کرنے سے پہلے اپنے وقتوں کے کوئی ظالم ہوتا تھا، کوئی شرابی ہوتا تھا، کوئی چور ہوتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت کے درجے عطا فرمائے۔ حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھے۔ ایک دن موقع پا کر جب اس کے گھر میں گئے تو اس وقت گھر کے اندر یہی قرآن کریم کی تلاوت کوئی فرما رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جب حضرت فضیل بن عیاض نے یہ قرآن کریم کی آیت سنی کہ ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے جھک جائیں، تو آپ فوراً وہاں سے واپس ہوئے اور عرض کی یا اللہ میرا دل تیرے خوف سے جھک گیا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جنگل کے اندر چلے گئے اور پوری رات روتے رہے۔ رات کو جنگل سے ایک قافلہ گزرا، قافلے والوں نے کہا، ایک قافلے والے نے کہا یہاں جنگل میں ٹھہراؤ کرتے ہیں، دوسروں نے کہا یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، وہ بہت بڑا اپنے وقت کا ڈاکو ہمیں لوٹ لے گا۔ جب آپ نے ان کی آواز سنی تو آپ اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے کہ یا اللہ اتنا بڑا میں ظالم ہوں کہ لوگ میرے نام سے کامتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے تھوڑے آگے جب چلے تو ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورت بچے سے کہہ رہی تھی خاموش ہو جاؤ، یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، وہ آ جائیں گے۔ تو آپ اور زاروں کے تار رونے لگے کہ یا اللہ میں اتنا بڑا ظالم ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کو میرے نام سے ڈراتی ہیں۔ پوری رات آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں آپ روتے رہے۔ جب صبح آپ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور آپ کو ولایت کا تاج بنا دیا۔ اس سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شراب خانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کو آ کر کہا کہ بشر حافی باہر تجھے کوئی بلا رہا ہے۔ جب آپ باہر آئے تو آپ کے سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو آپ نے تعظیم کی تھی اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت سچی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ شان آپ کی یہ ہوتی تھی کہ جس راستے سے بشر حافی گزر جاتے تھے وہاں کوئی جانور پیشاب وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ پہلوان تھے، ایک سید زادے کی آپ نے تعظیم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔